اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پی ڈی ایم حکومت اور وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف دائر درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اس کی سماعت کریں گے، جبکہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ نے ایک انٹرویو کے دوران درخواست گزار کو دھمکیاں دی ہیں۔ وزیر داخلہ کی جانب سے دھمکیاں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کی ایما پر دی گئی ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے درخواست گزار کے خلاف انتقامی کارروائیاں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ وزیر داخلہ کی جانب سے سنگین دھمکیوں کے بعد درخواست گزار کی جان کو لاحق خطرات میں اضافہ ہو گیا۔ عدالت فریقین کو درخواست گزار کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے روکنے کا حکم دے۔ عدالت فریقین کو درخواست گزار کو قتل کرنے یا اس کی جان لینے سے روکنے کے احکامات جاری کرے۔ مزید جانتے ہیں اے بی این کے نمائندے زمان مغل سے۔ جی زمان، بتائے گا انٹرویو کے دوران جو رانا ثناءاللہ نے دھمکیاں دی تھیں، اب اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں رانا ثناءاللہ نے بڑے گھن گرد کے ساتھ یہ بیان دیا تھا کہ یا تو یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، اور اس میں ڈائریکٹلی عمران خان کو دھمکی دی گئی تھی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے مشاورت کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کے اوپر ہم قانونی چارہ جوئی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، اور عمران خان کی لیگل ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اس رجوع کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو پٹیشن دائر کی تھی اس میں پی ڈی ایم حکومت کو جو ہے وہ پارٹی بنایا تھا، وزیر داخلہ کو پارٹی بنایا تھا، اس میں مریم اور ان کے وارث صاحب میاں محمد نواز شریف کو بھی جو ہے وہ ان کی اماں بھی شامل کی تھی، اس میں سیکرٹری داخلہ اور چیف منسٹر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو بھی پارٹی بنایا گیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وزیر داخلہ نے عمران خان کو براہ راست دھمکی دی ہے اور اس وجہ سے عمران خان کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کو درخواست گزار کے خلاف کسی قسم کے ایکشن سے روکا جائے، اور آج اس معاملے کی سماعت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کریں گے۔ جی صحیح، بہت شکریہ زمان مغل۔